بچے بھی ذہنی امراض کا شکار ہیں، بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آخر پتہ کیسے چلے گا بچہ جو ہے ذہنی مرض کا شکار ہے؟ کوئی علامات بتائیے ہمیں. اگر آپ کا بچہ چڑچڑا ہے، ضرورت سے زیادہ ضد کر رہا ہے، روتا ہے، اور بعض اوقات ذہنی و نفسیاتی امراض میں بچے چیخیں مارتے ہیں. جس عمر میں زبان سیکھ لینی چاہیے بچہ آپ کا زبان نہیں سیکھ پاتا، وہ اسٹڈی میں اچھا نہیں ہے. تو یہ جو پریشرز ہماری سوسائٹی نے بچے پر ڈال دیے ہوئے ہیں، اس کا بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ماں باپ کے آپسی جھگڑے ہیں، اسکول میں اگر بچوں پہ پریشر ہے یا بچوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ. السلام علیکم، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. آج کل کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم ٹیکنالوجی میں اتنے کھو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو اپنے لیے ٹائم ہے، نہ اپنے پیاروں کے لیے ٹائم ہے، اور نہ ہی بچوں کے لیے ٹائم ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچے جو ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ان کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. تو آج کل کے اس مصروف ترین ماحول میں کیسے پتہ لگایا جائے اور کیا کیا جائے کہ ہم ذہنی امراض سے بچ سکتے ہیں، خود کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں؟ پاکستان میں ایک ریسرچ کے مطابق 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ ذہنی امراض کا شکار ہیں. یقیناً اس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے. ایک کانسیپٹ یہی ہے کہ بچے شاید خوش رہتے ہیں، بچوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بچوں کو انگزائٹی نہیں ہوتی، بچوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا، بچوں کو ذہنی دباؤ نہیں ہوتا. لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کے لیے ہم بات کریں گے. ہمیں آج پوڈ کاسٹ میں جوائن کر لیا ہے معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, thank you. ڈاکٹر صاحب یہ ایک امپریشن یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ تو ہمیشہ خوش رہتے ہیں، بچے جو ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں، بچوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. لیکن حقیقت میں جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں اس سے پتہ لگا ہے کہ بچے بھی ذہنی امراض کا شکار ہیں، بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، بچے بھی پینک ہو جاتے ہیں، بچے بھی ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آخر پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ جو ہے ذہنی مرض کا شکار ہے؟ کوئی علامات بتائیے ہمیں. جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ بچے خوش رہتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، تو وہ تو بچوں کا ایک ایج فیکٹر ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ چڑچڑا ہے، ضرورت سے زیادہ ضد کر رہا ہے، روتا ہے، اور بعض اوقات ذہنی و نفسیاتی امراض میں بچے چیخیں مارتے ہیں، دوسرے بچوں کو اگر ہٹ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کے کھیل نہیں سکتا. ایک تو نارمل جھگڑے ہوتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر اس کے بعد اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پا رہا، آپ کا بچہ سیکھ نہیں پا رہا، جس عمر میں زبان سیکھ لینی چاہیے بچہ آپ کا زبان نہیں سیکھ پاتا، وہ اسٹڈی میں اچھا نہیں ہے، وہ اسٹڈی میں اتنا اپنے آپ کو نہیں امپروو کر پا رہا. اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کی نیند ڈسٹرب ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے. چلیں جی، یہ تو کچھ سمٹمز آپ نے بتا دیے ہیں، بٹ بچہ جو ہے وہ اسکول بھی جاتا ہے، وہاں پر اسے ایکیڈیمک پریشر بھی ہے، بچہ کھیلتا بھی ہے، اور کئی دفعہ جیتتا ہے، کئی دفعہ ہارتا ہے، اس کا بھی اسے ٹینشن ہوتی ہے. اچھے مارکس لینے ہیں، بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، آپ نے جیت کے ہی آنا ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے فرسٹ آنا ہے. تو یہ جو پریشرز ہماری سوسائٹی نے بچے پر ڈال دیے ہوئے ہیں، اس کا بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، آج کل بچوں میں ذہنی و نفسیاتی امراض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تقریباً اگر ابھی جیسے آپ نے ریسرچ بتائی کہ 8 کروڑ لوگوں کو ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے. اب بچے کیوں ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی پریشرز ہیں، یہ جو ایکڈیمک پریشر ہے، اس کے علاوہ پھر جو ماں باپ کے آپسی جھگڑے ہیں، یہ جو آج کل جو فیملی سسٹم اتنا ڈسٹرب ہے، اگر بہو اور ساس کا جھگڑا ہے گھر میں، ہر وقت کھینچا تانی کا ماحول ہے، شوہر کی اور بیوی کے آپس میں عام طور پہ جھگڑے ہیں، اسکول میں اگر بچوں پہ پریشر ہے، یا بچوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، یا پھر کچھ والدین کی فیورٹ ہابی ہوتی ہے اپنے بچوں کو کرٹیسائز کرنا. جب تک کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جب تک اپنے بچوں کو دن میں کوئی 4-5 دفعہ سنا نہ لیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. گالیاں نہ نکالیں. بالکل، میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، گالا نہ کر لیں. جی بالکل. تو بغیر وجہ کہ تم کیا ہو، تم تو ایسے ہو، تم گندے ہو، تم یہ ہو، فلاں کے بچے کو دیکھو اینڈ آل دیٹ. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اس میں آپ پھر موبائل فون کو بھی ایڈ کر لیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اور جو پریشرز آپ نے ڈسکس کیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بچوں کو ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کل اگر موبائل فون کی بات کریں اور خاص طور پہ آٹزم وغیرہ کی بات کریں، تو دیکھیں کہ آٹزم ایسا ایک مرض ہے جو کہ پیدائشی طور پہ بچوں کو ہوتا ہے، اور وہ
عام طور پہ ماؤں کے موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ایک پری نیٹل فیکٹر ہوتے ہیں, یعنی کہ بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے کا جو اس کا اندر جو ماں کے پیٹ میں انوائرمنٹ ہے, وہ آپ دیکھیں کہ مدرس کیا کر رہی ہیں, موبائل کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, فادر بھی مدر بھی موبائل, اسکرین ٹائم ہے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا. اب پیدائش سے پہلے ہی بچہ جو ہے, اس کو آسان زبان میں بتا دوں کہ وہ آپ کے ماں کے پیٹ میں ہی ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو گیا. یعنی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ ذہنی امراض کا شکار ہو گیا. جی بالکل, اس پہ وہ اثر پڑ گیا, اس پہ وہ اثر پڑ گیا, کیونکہ خاص طور پہ جو آٹزم کا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سارے معاملات ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں, اس کے بعد پھر آج کل جیسے ایک پیرنٹنگ کے مسائل جیسے میں نے بتایا میں نے آپ کو, اس کے بعد پھر دوسرا آپس کے جھگڑے, پھر سٹریسز. اب یہ ساری چیزیں بچہ ایبزارب کرتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی بچہ جی دیکھنے میں صرف خوش ہے, وہ جی ہیلدی ہے, جولی ہے, دکھنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں, بھاگتا دوڑتا ہے, تو بچہ سوچتا نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بچے کا جو ذہن ہے وہ ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے. وہ چیزیں آبزرو کرتا ہے جو ہم ایز این ایڈلٹ آبزرو نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے دماغ میں 100 طرح کی سوچیں ہوتی ہیں. بچہ وہ بھی چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز بچہ آبزرو کرتا ہے. اگر کچھ ماں باپ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے تعلقات اگر خراب ہے تو ہم ساتھ والے کمرے میں جا کے لڑ جھگڑ لیتے ہیں, بچے کو نہ پتہ چلے. ایسی بات نہیں ہوتی. بچہ آپ کے ایکسپریشن سے وہ وائب لے رہا ہوتا ہے اس میں, اور اس کی وجہ سے اس کو ذہنی و نفسیاتی امراض ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, کوئی 2-3 مہینے کا بچہ ہے, ابھی وہ زبان نہیں بول سکتا, لیکن آپ اس کو ذرا غصے والا فیس بچے کو بنا کے دکھائیں, بچہ آپ کو رسپونڈ کرے گا, اپنے اس کا جو فیس ہے وہ بڑا وہ کر لے گا, دبا لے گا اپنا فیس. اب اسی بچے کو آپ اسمائل کر کے دیکھیں, یہ 2-3 مہینے کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آگے سے آپ کے ایکسپریشن کو نوٹ کر کے آپ کو ہیپی جو اسمائل دے گا یا وائب دے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے بچے آبزرو بھی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بچے آبزرو نہیں کر رہے. اور اس کے بعد یہ تو 3-4 مہینے کے بچے کی بات ہے, بچے ماں کے پیٹ میں بھی چیزیں جو ہے وہ آپ جو بھی کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے ہیں, جو بھی آپ کے معاملات ہیں, اس کا امپیکٹ بچوں کے ماں کے پیٹ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ذہنی و نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ یہ تو ہم نے کر لیے آٹزم, ADHD کے مسئلے اس لیے ہوتے ہیں. اگر ہم خاص طور پہ ڈپریشن کی بات کریں تو دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک خوفناک چیز ہے. اس چیز کو ہمیں ایک آئی اوپنر کے طور پہ لینا چاہیے کہ چھوٹے بچے کو ڈپریشن, میرے پاس اکثر ایسے کلینک پہ آتے ہیں 3 سال کے بچے کو ڈپریشن, 4 سال, جی 3 سال کے بچے کو, اور سیویئر ڈپریشن, یہ چھوٹا موٹا وقتی پریشانی نہیں, یعنی کہ ڈپریشن کی بیماری. اب 3 سال کے بچے کو, 4 سال کے بچے کو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں 3 سال کا اگر بچہ, اس پہ کوئی اکیڈیمک پریشر تو ہے نہیں, اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اور کوئی معاملات تو ہیں نہیں, کوئی فائنینشیل ایشوز جو وہ خود تو کام کرتا نہیں ہے. یہ ہو رہے ہیں گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے, جو آج کل ہمارا فیملی انوائرمنٹ ایک حد تک ٹاکسک ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے فیملیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن اس کی وجہ سے بچوں میں ڈپریشن ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو ڈپریشن ہے یہ عام طور پہ جو سیویئر ڈپریشن ہے, یہ میجر ڈپریشن ہے, یہ تقریباً لا علاج مرض ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بچے, چھوٹے بچوں کو اسکیزوفرینیا کے بھی مسئلے آ رہے ہیں. میں روٹین میں ایسے کیسز دیکھتا ہوں. آپ دیکھیں ایسے بچے میرے پاس آتے ہیں, وہ راتوں کو چیخیں مار مار کے اٹھتے ہیں, سو نہیں پاتے, تھوڑی دیر سوتے ہیں, چیخیں مار کے اٹھتے ہیں. ایک تو نارمل ہے نا, بچہ ڈر گیا, نہیں, وہ روٹین میں ڈیلی 2-3 دفعہ جاگتے ہیں اور چیخیں مار کے روتے ہیں, کنٹرول سے وہ بچے باہر ہوتے ہیں. اور پھر تو کچھ ایسے سیویئر کیسز بھی بچوں کے آئے ہیں جو کہ بچے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, کھڑے ہوتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر 10 منٹ بعد اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ عام طور پہ سیویئر ڈپریشن, اسکیزوفرینیا یا آٹزم میں بھی کچھ ایسی سمٹمز عام طور پہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آٹزم کی بات کریں آپ اس پرٹیکولرلی بچوں کے کانٹیکس میں, تو آپ دیکھیں کہ اگر تو آپ کا بچہ کھویا رہتا ہے, مطلب کہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے. ویسے تو بچے تو اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, لیکن اگر ایک حد سے زیادہ وہ مگن رہتا ہے اپنی دنیا میں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ سوشلائز نہیں کر پا رہا, آپ کی بات نہیں مانتا, آپ اس کو بات کرتے ہیں وہ اس پہ آپ کی بات پہ کان نہیں دھرتا, آپ اور آپ اس کا نام لیتے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کرتا. اس کے بعد اگر وہ اپنے مائل سٹونز اچیو نہیں کر پایا, یعنی کہ لینگویج میں اس کو مسئلے ہیں, تو یہ آٹزم کے مسئلے ہوتے ہیں. اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہے, اب ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہونا بچے کا, یہ بھی ایک ذہنی و نفسیاتی مسائل ہے. یہ آٹزم کی بھی ایک ٹائپ میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہائپر ایکٹیو, یہ ADHD کا مرض بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بچہ اگر لرننگ ڈس آرڈر, جی بالکل, دیکھیں لرننگ ڈس آرڈر وہ بھی ڈس آرڈر ہے. اس کی پرائمریلی 2-3 کیٹیگریز ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی چیز پہ
کو سیکھ نہیں پا رہا. وہ زبان ہے, بہت سارے پیرنٹس آج کل کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ جس عمر میں زبان بولنی چاہیے تھی بچے کو, اس عمر میں بچہ زبان نہیں سیکھ پایا, نہیں بول پایا. یہ ہے ہمارا لرننگ ڈس آرڈر. اسکول میں بچے آج کل پڑھائی میں بہت ویک رہ رہے ہیں. اکثر جو ہیں, میں بہت سارے اسکولس کی جو انٹرنیشنل اسکولز ہیں ان کے میں پینل پہ ہوں, ہر دوسرا بچہ اسی کمپلین کی وجہ سے آ رہا ہے کہ بچوں کی اسٹڈی پہ فوکس نہیں رہ پا رہا, وہ پڑھ ہی نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور جو ہے بچے کا قصور ہے, یا پھر اس اسکول کا قصور ہے, یا پیرنٹس کا قصور ہے, یا معاشرے کا قصور ہے, کس کا قصور ہے؟ بچوں کے علاوہ یا میرا قصور ہے, آپ کا کس کا قصور ہے؟ بچوں کے علاوہ سب کا ہی قصور ہے. دیکھیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اگر ایک بچہ ہے, اس کو آٹزم ہے یا ADHD ہے یا ڈپریشن ہے, یا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ اڈلٹس کی بات کر لیں اگر ان کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے, انہوں نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کیا. آپ دیکھیں یہ جو ذہنی و نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں یہ 1-2 دن میں نہیں ہوتے, یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں یہ پنپتی رہتی ہیں, اور پھر ایک ٹائم پہ جا کے کوئی بھی بچہ ذہنی و نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اب یہ تو بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ جی کسی نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا, اس کا پیٹ خراب ہو گیا, چلیں اس میں تو اس کا قصور ہے کہ اس نے کچھ ایسی چیز کھائی, اپنا خیال نہیں رکھا. لیکن آٹزم بچے نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کرایا, ADHD یا ڈپریشن ہے یہ بچے نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کرایا. اس میں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے جتنے بھی یہ جو معاملات ہیں, اس میں بچے کے علاوہ سارے قصوروار ہیں. پیرنٹس بھی قصوروار ہیں, ٹیچرز بھی قصوروار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بھی اس میں قصوروار ہے. اچھا, ایک میں نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, بچہ اچھے سکور نہیں کر کے آیا تو اسے کہا کہ تم ہوئی نکمے, ٹھیک ہے. بچہ کہیں لڑ کے آیا ہے, کسی نے اس کو مارا ہے, تو اس کی ماں کہے گی یا بچے یا اس کے والد کہے گا تو میں نے کہا تھا نا باہر نہ جاؤ, تو میں منع کیا تھا نا, چوٹ لگوا کے آئے گا. تو تب بھی بچے کو ہی مورد الزام جو ہے ٹھہرایا جاتا ہے. یہ جو اتنا ججمنٹل ایٹیچیوڈ ہے ہمارے پیرنٹس کا, ٹھیک ہے, اس کا بچے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, جو بھی اس طرح کے پیرنٹس بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ مار دیا. وہ بچہ تو اب فیصلہ کرنے کی اس میں قوت نہیں ہے, وہ بچہ تو خود سے لڑ رہا ہے, وہ خود سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا بچہ بھی ہوں کہ نہیں. اور یہ آپ نے اکثر ایسے دیکھے ہوں گے بڑے اڈلٹ اور بزرگ بھی, جن کو اپنی بڑی عمر میں جا کے بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں رہتا, وہ بڑی عمر میں بھی اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بچپن میں جو ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ تم گندے ہو. اکثر ماں باپ کہتے ہیں اس بچے کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, اور بالکل جو ہے جیسے کہ سکور نہیں کیا, تم نالائق ہو, باہر سے لڑکے آگے, تمہیں کس نے کہا تھا باہر جاؤ. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو چیزیں ہیں اب یہ بڑے ہو کے بلکہ ساری عمر بچوں کے ساتھ رہتی ہیں, یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور بچے پھر جو بچپن میں آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہوتا ہے, بچپن تو آپ نے ان کا چھین لیا, یہ بڑے ہو کے ساری عمر کے معاملات بن جاتے ہیں, اور بچے ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پیرنٹس بچے کو کہتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا باہر جاؤ. اب وہ کیا کہتا ہے, بچہ انیشیٹ ہی نہیں کر پاتا. اب جو ایسا اڈلٹ جو بڑا ہوتا ہے, اس کو جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, وہ سارا اپنے اوپر کرتا ہے ذمہ داری کہ میری غلطی ہے, میں ہی ایسا ہوں, مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دولے شاہ کے چوہے بنا دیا ذہنی طور پہ. اور یہ دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ یہ نا کچھ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور بچوں سے بات نکل آئی, یہ نا تھوڑا سا ایک آئی اوپننگ چیزیں کرنی ہمیں چاہیے, لوگوں کو ایٹ لیسٹ بتانا چاہیے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پیرنٹس, ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا, ہمیں تو ایسا کیا گیا تھا, ہم تو یہ تھے, ہمارے دور میں چپڑے پڑتی ہوئی. بالکل بالکل, میں اکثر ایسے کہتا ہوتا ہوں. یہ بات تھوڑی سخت ہے لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی. تو میں اکثر ایسے پیرنٹس سے کہتا ہوں تو پھر مجھے بتائیں آپ نے پھر کون سا تیر چلا لیا؟ دیکھیں نا, اگر آپ کے دور میں ہوتا تھا تو بچے بھی تو خراب ہی نکلے. بالکل بالکل, دیکھیں نا جی کہ آپ کا دور بڑا سنہری تھا, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, تو پھر مجھے بتائیں نا آپ نے کیا کیا. دیکھیں آپ, تھوڑی سخت بات ہے لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ ماشاءاللہ سے میڈیا میں ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, آپ ایک جنرل پبلک سے زیادہ اویئر ہیں. چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے 10 نام گنوا دیں, اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نہیں گنوا سکیں گے کیونکہ ہے ہی نہیں. آپ مجھے 10 نام ایسے گنوا دیں اس ملک میں جو ہم نے ورلڈ کلاس لوگ پیدا کیے ہوں کسی بھی میدان میں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ 10 نام مجھے اس پوڈ کاسٹ میں نہیں گنا سکتے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے, وہ فزکس کے بہت بڑا ایک نام تھا, وہ آئنسٹائن لیول کے ایک ان کا ایک اچیومنٹ تھی, کام تھا, ساری دنیا نے, سائنس نے ان کی چیزوں کو سراہا.
اس کے علاوہ عبد ریدی صاحب تھے, ان کو بھی دنیا نے سراہا, ان کی سوشل. ڈاکٹر عبد القدیر خان, ہاں جی, ڈاکٹر عبد القدیر خان بالکل. اچھا, ڈاکٹر عبد القدیر خان بالکل ہمارے قومی ہیرو ہیں, ان کا پاکستان پہ ظاہری بات ہے ہمارے قومی ہیرو ہیں, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن جو سائنس میں جو نام ہے جس کو آئنسٹائن لیول کا نام ہے, وہ خیر ڈاکٹر عبدالسلام ایک ہی ہمارے پاس ہیں. اچھا, آپ 10 نام مجھے ایسے گنوا دیں جنہوں نے کوئی اکنامکس میں کوئی تیر چلایا ہو, جنہوں نے کوئی سائنس میں کوئی تیر چلایا ہو, جنہوں نے کوئی ڈپلومیسی میں کوئی تیر چلایا ہو. آپ کو اس ملک میں 10 نام نہیں ملیں گے. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, اب سخت بات ہے لیکن کرنی پڑے گی کہ میں ایسے کوئی دانشوروں کی بات نہیں کر رہا کہ جو سوری ٹو سے کہ دانشوری کی قوالی کر لینا اور پیچھے تبلا بجانے والے کہ جی بہت بڑا دانشور ہے, بہت ایسی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں جیسے یہ ڈاکٹر یونس تھے بنگلہ دیش کے, یا ڈاکٹر ڈینیل کینمن تھے اکنامکس کے نوبل پرائز ونر اکانومسٹ, اس ملک میں کتنے اکانومسٹ اس لیول کے پیدا ہوئے ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہینری کسنجر لیول کا ڈپلومیٹ جو ورلڈ لیول کے ہیں, کتنے پیدا ہوئے؟ نہیں. وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, یہ بات دوسری طرف نکل گئی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہو پا رہا. اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ بچپن سے ہی ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مفلوج کر دیا تھا. زندگی میں ہی مرن کا کھٹکا لگا ہوا, اڑنے سے پہلے ہی رنگ میرا زرد تھا. تو جب بچوں کے ساتھ اس طرح کی پرورش کریں گے تو پھر سوری ٹو سے میں یہ بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ پھر ہم سے پہلے والی جنریشن نے کوئی خاص تیر چلایا ہے, اور نہ ہی اس جنریشن سے ہمیں کچھ امید کرنی چاہیے اگر آپ لوگ ایسا کام کریں گے. آپ کی تو اس بات کے بعد تو ہر بچہ جو ہے, جو نوجوان دیکھ رہا ہوگا اپنے پیرنٹس کو, ویسے بھی یہی کہتا ہے کہ تسی ساڈے لیے کیتا ہی کی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہے گا کہ آپ نے چونکہ ہماری تربیت ٹھیک نہیں کی, اس وجہ سے ہم اچھے نہیں بن سکے. تو یہ تو پھر ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہے. نہیں دیکھیں, اور کوئی ذمہ داری اس کی لے گا ہی نہیں. یہ ایک دوسری بات دیکھیں, جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے نا, پیرنٹس کو بچوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. پیرنٹس کی اپنی جتنی بھی ان کی تعلیم تھی, جتنے بھی وہ کامیاب تھے, جو بھی ان کے جتنے وسائل تھے, انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا. ہر پیرنٹس ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہی ہیں. اس پہ پیرنٹس کو ایز اے پیرنٹس معزز الزام نہیں ہم ٹھہرا سکتے. بالکل جو ہمیں سن رہے ہیں آپ بہت اچھے پیرنٹس ہیں, ہم تو اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹنگ کے طریقے تھے, جو آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش کی, آپ کی نیت اچھی تھی, آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اس سے وہ چیزیں جو ہیں, مطلوبہ جو ہدف ہے وہ نہیں ہم اچیو کر رہے. ہر پیرنٹ چاہتا ہے نا کہ ہمارا بچہ بہت آگے جائے, بہت بڑا بنے. بالکل پیرنٹس کا تو خواہش ہے, اور اچھی خواہش ہے. باپ ایک ایسی واحد شخصیت ہے جو کہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بھی آگے بڑھے, اور اس دنیا میں کسی کو کوئی اپنے آپ سے آگے بڑھ کے نہیں دیکھ سکتا. لیکن دیکھیں نا, آپ کرتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سوری ٹو سے طریقے آپ کے غلط ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ کیا ہم نے پیدا کیا آج کل. ایک اور میں اس پہ جملہ بولتا چلو پھر اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. آج کل جینزی بڑا ہو رہا ہے کہ جی جینزی یہ ہے, جینزی وہ ہے. آپ کو میں بتاؤں, جینزی جو ہے وہ میری فیوریٹ جنریشن ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں نا, یہ جو جینزی کے کچھ مسائل ہیں, ذہنی و نفسیاتی مسئلے, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن وہ ذہنی و نفسیاتی مسائل جو ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے وہ جینزی پہ نہیں آتی, وہ ان سے پہلے والی جنریشن پہ آتی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اس کے علاوہ فیورٹ جنریشن میری اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں, یہ پریگمیٹک ہے. یہ جو ایسے دھکیا نوسی جو بت ہم نے بنائے ہوئے نا معاشرے کے, یہ لوگ ان کو کوسچن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ترقی ہونی ہے نا, یہ جینزی اور اس کے بعد والی جنریشن نے ہی کرنی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, میں کیوں ان کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں, ہم سے پہلے والی جو جنریشن ہے نا جناب, یہ بچوں کے میں بات کر رہا ہوں, ہم سے پہلے والی جنریشن جو ہے, انہوں نے, اس جنریشن نے جو محنت کر کے کمانا تھا, یہ بات ذرا غور سے سنیے گا, آڈینس کے لیے کہہ رہا ہوں, اس جنریشن نے اور آنے والی جنریشنز نے جو محنت کر کے کمانا ہے وہ ہم سے پہلے والی جنریشن کھا چکی ہیں. جی ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. یہ جو ابھی جو اس ملک پہ اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے, یہ کس نے چڑھایا ہے؟ یہ جینزی نے تو نہیں چڑھایا, یہ پرانی جنریشن نے چڑھایا نا. اب یہ قرضہ واپس تو کرنا پڑے گا نا, جن سے لیا ہوا ہے ہم نے. اب وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو جینزی الفا بیٹا جو محنت کریں گے, محنت کا کمائیں گے, اور اس میں سے بڑا حصہ جو ہم قرضوں کی ادائیگی کریں گے, تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم سے پہلے والی جنریشن جو ہے وہ آنے والی جنریشن کا محنت کا جو کر کے یہ کمائیں گے وہ کھا بھی چکی ہے. تو یہ دیکھیں. اچھا, میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے, نہ انہوں نے قرضہ لیا, نہ ہم نے لیا, نہ ہمارے بعد انہوں نے لیا. یہ جنہوں نے لیا, جنہوں نے کھایا, جنہوں نے پیٹ بھرے, یہ ان کے پیٹ پہ درد ہوگا. یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے اوبویسلی, لیکن دینا تو ہم نہیں ہے, دینا تو اس ملک نہیں ہے. جی اچھا, آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. بچپن کا صدمہ, کوئی ایسا صدمہ بچے پر آ گیا ہے, خدا نخواستہ کوئی پیرنٹس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے,
یا سپریشن ہوگی پیرنٹس کی, یا کوئی ایسا بڑا حادثہ واقعہ ہو گیا اس کے ساتھ, اس کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے, اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے بھی ذہنی و نفسیاتی مسائل جس کو بھی ہونے ہیں اڈلٹ ایج میں جا کے, اس کے تانے بانے بچپن سے ملتے ہیں. بچپن کا جو صدمات ہوتے ہیں نا, یہ بڑے نازک دور ہوتا ہے, اور یہ بڑے نا گہرے قسم کے صدمات ہوتے ہیں. اس سے عام طور پہ انسان خود پوری زندگی میں نہیں نکل پاتا. میرے پاس ایسے بوڑھے بھی آتے ہیں جن کو صدمات بچپن کے ہیں, بچپن کے صدمات ہیں. بچپن اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بڑھاپے تک بھی اس کا اثر جاتا ہے, ساری زندگی. بچپن کا وہ جو کہہ لیں نا کہ جو آپ کے وہ جو کیا وہ پنگوڑا جس کو جھولا کہتے ہیں, وہ پنگوڑے کے جو صدمے ہوتے ہیں نا, وہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں. اتنا جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں. اب بچے کو عام طور پہ کیا صدمات ہوتے ہیں؟ پیرنٹس کی سپریشن ہوگی. آج کل آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو خود ذہنی و نفسیاتی مسائل کا شکار خود کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ طلاق خلا ریوڑیوں کی طرح بٹ رہے. میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جی پہلے آپ نے اگر طلاقیں خلا ہی لینی ہوتی ہے تو پھر پہلے آپ شادیاں کرتے کیوں ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میری جی آنکھیں کھل گئیں جی, اب مجھے پتہ چل گیا یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹھیک نہیں تھی. تو جو 2-3 پیدا کی ہیں ان کی تو آنکھیں نہیں نا کھلی, ان کے تو ذمہ داری کون لے گا جو سنگل پیرنٹس کے بچے ہیں. اب یہ بچوں کے لیے عام طور پہ اس معاشرے میں سب سے بڑے یہ صدمات ہوتے ہیں. پھر کچھ ایسے صدمات ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے, اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی گر گیا, کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی یا بچہ گم گیا. یا عام طور پہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک معاشرے کا بڑا ایک پہلو ہے, میں سمجھتا ہوں اجاگر کرنا چاہیے. اگر بچے کے ساتھ ہراسمنٹ ہوگی, سیکچول ہراسمنٹ ہوگی, اب آپ جنسی کوئی مسئلے دیکھیں, زیادتی تو ایک دوسری چیز ہے نا. اگر جنسی قسم کے کوئی معاملات ہو گئے کہ مثال کے طور پہ کوئی بڑا کوئی کزن کوئی رشتہ دار جو ہے اس نے کچھ اس طرح کی نوعیت کی, اتصال تو بڑا لفظ ہے, جنسی زیادتی بہت بڑا لفظ ہے, اٹیمپٹ کر لی یا کچھ تھوڑے بے انیشیل معاملات بھی کر لیے, بچوں کو یہ صدمات ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس سمجھتے نہیں ہیں. یہ صدمات جو ہیں یہ ساری عمر ساتھ جاتے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ سکسیسفل لوگ جنہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی, وہ ابھی آگے پتہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فلاں ٹائم پہ میں بچہ تھا, مجھے فلاں صدمہ لگا. کیا صدمہ لگا؟ کہ جنسی نوعیت کا صدمہ. اب یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کا حل بھی پوچھا. تو بات یہ کہ اپنے بچوں کو پیرنٹس نے صدمات سے بچانا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دو, دیکھو نا کس کے ساتھ پھر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کون اس کو اتصال کر رہا ہے, اور جی بالکل ایک تھانے داری ٹائپ ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. ریلیشن شپ ایسا کریں کہ بچہ آپ کو بات بتائے, بچہ آپ اس کی بات سنیں. کوئی بھی باہر چیز ہوتی ہے تو ماں باپ کا ایسا ریلیشن ہو کہ بچہ ان کو آ کے بات بتائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹراما لائف میں آئیں گے, ماں باپ کو پتہ چلے گا, ہم ٹائملی وہ ٹراماز ریزالو کر لیں گے. اگر بچپن کے ٹراماز بچپن میں ہی ریزالو ہو جائے تو وہ ذہنی و نفسیاتی امراض اس سے نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی بھی ٹراما ہے, صدمہ ہے بچپن کا, اس کو کیری کرتے جائیں گے تو بچوں میں ٹراماز ہوں گے. آج کل بچوں میں ڈپریشن بھی اس وجہ سے ہے, اور صدمے کی وجہ سے PTSD کا مرض بچوں میں ہے. PTSD کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, اگر یہ بڑھ جائے تو اس سائیکوسس کی بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ تقریباً قابل علاج نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ صدمات کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے بچوں کو. اچھا چلیں, یہ تو ہو گیا نا بچوں کے ساتھ جو ماحول ان کو ملا, اور اگر ایک پیرنٹ جو ہے وہ ہی ڈپریشن کا شکار ہے, ٹھیک ہے, تو بچے کی ٹیک کیئر کس طرح سے کرے گا؟ نہیں کرے گا. جس ماں باپ کو ڈپریشن ہوگا زیادہ تر چانسز ہے کہ بچے کو بھی ڈپریشن ہو جائے گا, کیونکہ ایک ڈپریسڈ ماحول ہے. اگر فرض کریں ماں کو ہے وہ باپ سے لڑ رہی ہے, اگر باپ کو ہے وہ ماں سے لڑ رہا ہے, اگر مردوں کو ہو تو اس کا زیادہ سویئر ایفیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ, کام بھی نہیں کر سکتے, فائنینشیل ایشوز ہو جاتے ہیں, ریلیشن شپ کے ایشوز ہو جاتے ہیں اینڈ آل دیٹ. ایک گھر میں اگر باپ کو ڈپریشن ہے یا ماں کو ہے, یا میں تو ایون کہتا ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں پھپھو چاچی کو ہے یا پھر کوئی دادا دادی کو ہے, تو بہت چانسز ہے کہ بچے میں بھی وہ چیزیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. ایک تو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں بچہ دیکھتا ہے, اس کی پھر پرنٹنگ بھی ویسی ہوتی ہے. تو یہ تو آپ بالکل اپنا ڈپریشن نہیں ٹھیک کریں گے, بچے کو بھی جو جگہ. اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر ایک گھر ہے اس میں کوئی موذی مرض ہے یا اس میں کوئی انفیکشیس ڈیزیزز ہے, تو وہ آپ جب ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی لگنے کا چانسز ہوں گے. ڈپریشن کا بھی اسی طرح سے ہے, یہ اس طرح سے انفیکشن نہیں کرتا کہ کوئی جرمز ٹرانسفر نہیں ہوتے, لیکن یہ خیالات, پرسیپشن, باتیں یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں جس سے بچے کو بھی ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اب بچوں کو بڑے اچھے اچھے اسکولوں میں لوگ ڈالتے ہیں, اچھی جگہ پڑھا رہے ہیں, ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, اور جو بھی ان کو ریکوائرڈ چیزیں وہ دی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں
یا اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ بھی بہت سی خرابیوں کو لے کر آتے ہیں گھر میں. ایسے بھی کیسز ہیں کہ اسکول کے بچے جو ہیں وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں. جی منشیات کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد جو جنسی انفارمیشن ہے وہ چھوٹی عمر میں پاس آن کر رہے ہیں, بالکل چھوٹی عمر میں. یہ کہاں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں, یہ منشیات وغیرہ اینڈ آل دیٹ, یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آج کل سیکھی جا رہی ہیں سوشل میڈیا سے, کیونکہ سوشل میڈیا نے بچوں کو ایک بنا دیا ہے ایسا کہ ایسی انفارمیشن سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں کے پاس آ رہی ہے جو کہ بچوں کے پاس نہیں آنی چاہیے. جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا کیا ہے کہ وہ پابندی لگا دیا ہے کہ بچے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ سوشل میڈیا کے استعمال سے نہ صرف بچوں میں بیہیویئر کے مسئلے آ رہے ہیں بلکہ بچے ذہنی طور پہ بیمار بھی ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اسکرین ٹائم ہے, اگر بچے کا زیادہ اسکرین ٹائم ہوگا اس سے ایکسیسو ڈوپامین باڈی میں ریلیز ہوتا ہے اور بچہ ذہنی و نفسیاتی امراض کی طرف چلا جاتا ہے. اگر یہ فرض کرے ذہنی و نفسیاتی امراض سے بچ بھی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیہیویئرز کے ایشوز وغیرہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, لڑتا جھگڑتا ہے and all that. اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینٹ جو دیکھ رہا ہے, پہلی بات تو ہے کہ بہت سارے ایسا کنٹینٹ ہے جو سرے سے بچوں کے دیکھنے والا ہے ہی نہیں, لیکن یہاں پہ کوئی پیرنٹل گائیڈنس وغیرہ کا تو اتنا سسٹم نہیں ہے. جو کچھ بھی بچہ دیکھ رہا ہے اور بچوں کے لیے چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو کہ ان کو نہیں دیکھنی چاہیے, بچے وہ دیکھتے ہیں, اس سے مسئلے ہوتے ہیں, منشیات وغیرہ میں بچے بھی لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ صاف ستھرا جس کو ہم سو کالڈ کنٹینٹ کہتے ہیں وہ بھی بچوں کے دیکھنے والا نہیں ہوتا. کیونکہ اس کی ایک مثال ہے کہ عام طور پہ جب ہم کوئی فیملی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں, ان کو باہر بھیج دو, ہم اکیلے میں بات کریں. کیوں؟ حالانکہ وہ باتیں کوئی غلط باتیں نہیں ہوتی, لیکن وہ بچوں کے دماغ کے اعتبار سے باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ پھر ایسے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس میں زیادہ سوچنے کی عادت, ایسے ہی بغیر وجہ کی چیزیں سوچنے آ جاتی ہیں, جس سے بچے پھر اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ آپ ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں وہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ایک اور میں بات بتاتا چلو کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس معاشرے میں ایک ایشو بھی تو ہے نا کہ بچے کچھ خاص طرح کا سوشل میڈیا کا کنٹینٹ جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں, اور جن کا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے ان کو کہہ رہا ہوں, کسی کو آفینڈ کیے بغیر, ناراضگی کے بغیر, یہ جو ڈیجیٹل بندرز ہیں نا, جو ڈیجیٹل بندر ہیں, یہ آج کل ان کی ڈگی میں ہمارے بچے جو ہے وہ ناچ رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. قصور ان کا ہے, بچوں کا نہیں ہے, یا جنہوں نے موبائل ہاتھ میں پکڑایا ہے یا جنہوں نے اپرچونٹی دی ہے. 3-4 سال کا بچہ, آپ اس پہ کس چیز کی رسپانسبلٹی اس کو دیں گے؟ دیکھیں قصور ان کا ہے, سب سے پہلا قصور ان کا جن کے موبائل انہوں نے ہاتھ میں پکڑایا. دوسرا قصور ان کا جو ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں جو ڈیجیٹل بندر ہے, اور تیسرا قصور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے ان کا ہے. اچھا میری بات سنیں, یہ اسکرین ٹائم کی آپ نے بات کی ہے نا, تو اگر اسکرین ٹائم بچوں کا بند کر دیں, سر ان کو کھانا کون کھلائے گا, ان سے پڑھائی کون کروائے گا, ان سے کوئی بات منوانی ہوگی تو کیسے منوائی جائے گی؟ ہر چیز کا ایک ہی جواب ہے, آزمودہ نسخہ ہے کہ بچے کو موبائل پکڑا دیں. کوئی گیسٹ آئے ہیں, بچہ تنگ نہیں کر, آپ کہتے ہیں تنگ نہ کرے, اس کو موبائل پکڑا دیں, ٹھیک ہے. آپ کسی مارکیٹ گئے ہیں, وہ بچہ کوئی چیز نہ مانگ لے, آپ اسے موبائل پکڑا دیں, ٹھیک ہے. کہیں شادی پہ گئے ہیں, آپ کو کھانا نہیں کھانے دے گا, اس سے موبائل پکڑا دیں. تو اتنی چیزوں کا اگر حل ایک موبائل ہے, تو اگر ان کو موبائل لے لیا جائے تو یہ سارے کام پھر کون کرے گا؟ جی بالکل, بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. اس میں تو یہ وہی بات ہوگی نا کہ بچہ سو نہیں رہا, اس کو کوئی نشاور چیز کھلا دو. بچہ شرارتیں کر رہا ہے, اس کو کوئی نشاور دوائی کھلا دو. بچہ جی آپ کی بات نہیں مان رہا, اس کو کوئی نشاور چیز کھلا دو. اس کا تو پھر مطلب یہ, اگر یہ جسٹیفائی ہے تو وہ بھی جسٹیفائی ہو جاتا ہے نا پھر. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو موبائل وغیرہ پہ اتنا ڈیپینڈ ہم کر رہے ہیں, یہ عادت ڈالی کس نے؟ جب موبائل فونز نہیں ہوتے تھے, جب میرا اور آپ کا بچپن تھا, یہ ہم سے پہلے والی جنریشن کا بچپن تھا, تب ہم کیسے معاملات حل کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ تب ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کی عادت نہیں ڈالی تھی. آج کل ایشو یہ نہیں ہے کہ بچہ موبائل کیوں یوز کر رہا ہے اور بچہ موبائل کے بغیر آپ کو تنگ کرتا ہے. مین ایشو یہ ہے کہ عادت ڈالی کس نے, اور عادت آپ نے کیوں ڈالی. صرف ایک ہی اس کا بات ہے کہ بچے کو عادت ڈالی کیونکہ ماں نے اپنا فون یوز کرنا تھا, باپ نے اپنا فون یوز کرنا تھا. انہوں نے کہا بچہ تنگ کرتا ہے, اس کو بھی موبائل پکڑاؤ. ماں نے خود اپنا فون پکڑا ہوا ہے, وہ بھی فون پہ لگی ہوئی ہے. می ٹائم چاہیے, می ٹائم. بالکل, اب می ٹائم جو ہے وہ فون پہ جی ریل سکرول ہو رہی ہیں اور بغیر وجہ کا جو ایسے سر منہ کا کنٹینٹ دیکھا جا رہا ہے. اب بچوں میں عادت یہ جو موبائل کی ڈیولپ کی, اس طرح سے اس کو ڈیپینڈنٹ بنایا, وہ بنایا ماں باپ نے, اور سوری ٹو سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے
کہ جی آسانی ہے, سو نہیں رہا تو موبائل پکڑا دو, کھانا نہیں کھا رہا, شادی پہ گئے اینڈ آل دیٹ فنکشن پہ تو موبائل پکڑا دو. دیکھیں یہ تو غلط چیز ہے نا. یہ آپ نے بچے کو ہاتھ میں موبائل نہیں پکڑایا ہوا, یہ آپ نے بچے کے ہاتھ میں ٹکنگ ٹائم بم پکڑایا ہوا ہے. یہ کیونکہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ میں اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں میری بات سنیں, اب تو عادت پڑ گئی نا سر, اب لیٹ ہو گئے نا تھوڑا سا, اب تو عادت پڑ گئی. اب والد کو بھی موبائل یوز کر رہا ہے, والدہ بھی کر رہی ہے, بچہ بھی کر رہا ہے, اب تینوں کو ماشاء اللہ عادت پڑ گئی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب عادت ختم کرنی ہے, عادت چھڑوانی ہے, اور عادت چھڑوانے کے لیے سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ ماں باپ اپنی عادت چھڑوائیں. ماں باپ پہلے خود بڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ کوئی اچھا نہیں, بچوں کو بڑا کرنے کے لیے, پرورش کرنے کے لیے پہلے ماں باپ کو خود بڑا ہونا پڑے گا. لیکن کچھ ماں باپ ہیں وہ ابھی بھی بچپن میں ہی ہیں, ان کا ابھی تک لڑک پن نہ جا نہیں رہا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ موبائل جب بھی ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ایک عادت ہے, ایک نشہ ہے موبائل. جتنا موبائل یوز کرتے رہتے ہیں دماغ میں ایک کیمیکل ڈوپامین وہ زیادہ ریلیز ہوتا جاتا ہے, جتنا اس خوشی کا ہارمون. آج جتنی ہم بھی اس کو عادت ڈال دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ نشہ اور چیز کا بھی دماغ پہ وہی ایفیکٹ ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پہ کوئی پریشان ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس نے کیا کیا, اس نے نشہ اور چیز کا استعمال شروع کر دیا, اب ڈوپامین ریلیز ہو گیا, پھر اس نے اور کیا, ایک ٹائم پہ آئے گا کہ تھوڑا نشہ اس کو سکون نہیں دے گا, وہ آگے بڑھتا جائے گا. موبائل کا بھی اسی طرح سے. اب اس کو ہمیں رول بیک کرنا پڑے گا. آپ خود اپنی پہلے عادت چھوڑیں, اس کے بعد پھر بچوں کی آہستہ آہستہ عادت چھڑوائیں. یکدم اگر آپ موبائل کی عادت چھڑوائیں گے تو کہ آپ کے بچے کے موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے اس کو ڈوپامین ریلیز کرنے کی دماغ کو بہت زیادہ عادت پڑ گئی ہے. بچہ چڑچڑا ہوگا, لڑے گا, جھگڑے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا. اچھا اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ موبائل کو ریپلیس کریں دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر کسی کا بچہ 4 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے, اس کو 3 گھنٹے پہ لے کے آئیں. 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس کو کسی دوسری ایکٹیویٹیز میں لگائیں, وہ ٹوائز میں لگائیں, اس کو باہر کوئی گھمانے پھرانے لے جائیں, اس کے ساتھ کھیلنے, اس کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لگائیں, یا اس کو کوئی ایسے کھلونے دیں جن کو وہ یوز کر کے اس سے مزہ آئے. اب 3 گھنٹے پہ ٹائم ہو گیا, پھر اس کو آپ مزید آہستہ کریں. ہمارا آبجیکٹیو ہی ہونا چاہیے کہ منیمم پاسبل اسکرین ٹائم آپ بچے کو دیں. یہ جو نا صرف باتیں ہی ہوتی ہیں, میں اکثر بہت سارے لوگ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہوں, پھر وہ بات کنٹروورشل ہو جائے گی, وہ ڈیجیٹل بندر جو ہیں, جی بچوں کو جی ایسے کرو, بچوں کو یہ کرو, موبائل یہ کرو, وہ کرو. نہیں, یہ ساری چیزیں متھ ہے. ایسی آپ کو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کریڈیبل انفارمیشن جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ دھمکی کیا ہوتی ہے؟ دھمکی یہ ہوتی ہے, بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی میں تمہارا موبائل بند کر دوں گی. اچھا ویسے نا بڑی دھمکی. ہاں تو یہ دھمکی نہ دیں, یہ کر دیں تو اچھا ہے کیونکہ یہ آپ کو کر دینا چاہیے. اب بچے کی ظاہری بات ہے موبائل سے اتنی ایسوسیشن ہو گئی ہے, وہ آپ کی بات مان لیتا ہے. لیکن یہ نہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ چھوٹی چیز سے بچانے کے لیے اس کو بڑے مسئلے میں ڈال رہے ہیں. زیادہ بچے کو اپنے کو موبائل فون دے کے, پہلے وقتوں میں ہوتا تھا نا, ماں باپ کہتے تھے باہر نہ جاؤ, آوارہ کمپنی میں نہ پھرو, غلط کمپنی میں نہ پھرو. آپ یہ میں آپ کو بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ویسے پھرنا تو نہیں چاہیے غلط کمپنی میں ایسی, لیکن آج کے دور میں جو بچے غلط کمپنی میں پھر رہے ہیں نا باہر, وہ ان سے اچھے ہیں جو کہ گھر بیٹھے موبائل فون یوز کریں. کیونکہ اتنا اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, تو وہ بھی غلط چیز ہے, لیکن اتنا اس کا نقصان نہیں ہو رہا جتنا اس چیز کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پیرنٹس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے پاس ویسے کیسز آتے ہیں, میں تو اس چیز کا ڈاکٹر ہوں. یہ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, یہ زیادتی کر رہے ہیں ان کو. حالانکہ پیرنٹس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جی باہر لڑکے عجیب ہیں, ماحول ٹھیک نہیں ہے, بچہ بری چیزیں سیکھے گا, اس لیے ہم اس کو باہر بھیجتے ہی نہیں ہیں, ہم گھر میں اس کو موبائل دے دیتے ہیں. گھر میں آپ نے اس میں زیادہ مسئلے میں ڈال دیا. حالانکہ بالکل پیرنٹس ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسی کمپنی میں نہیں پھرنا چاہیے, لیکن وہ کمپنی کم نقصان کر رہی ہے بچوں کا. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ موبائل فون کتنا نقصان کر رہا ہے آپ کے بچے کا. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ تو بڑوں کا نقصان کر رہی ہے. اڈلٹ اس سے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں چھوٹے بچے, میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھ ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی نازک نازک انگلیاں, وہ ایسے ایسے کر کے ریل سکرول کر رہے ہوتے ہیں, اور ویسے تو وقتی طور پہ بڑی خوشی مل رہی ہوتی ہے. میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بچے اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور ان کے پیرنٹ بڑے خوش ہیں, ہمارا بچہ تو جی ٹچ فون چلاتا ہے, ہمارا بچہ تو جی آئی فون چلا رہا ہے, فلانا فون چلا رہا ہے. دیکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بڑا کے دسے گا بالکل, بلکہ چھوٹے بھی ہو کے بھی بتا رہے ہیں نا, بچے کتنے آج کل پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں. اچھا میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ مردوں میں خودکشی کی جو ریشو ہے وہ خواتین سے 3 گنا زیادہ ہے. کیونکہ مرد کو تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی رونا نہیں, تو مضبوط ہے, گھبرانا نہیں, تو نے تیرے پہ ذمہ داریاں آنی ہیں, تو نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور تو نے ٹینشن نہیں لینی, تو مرد ہے.
اب وہ لیکن وہی کیسز ہم نے دیکھ لیا 3 گنا زیادہ. یہ جو بوائز سائیکی ہے اور گرلز سائیکی ہے یہ ٹوٹل ڈفرینٹ چیز ہے. اور یہ جو اتنا ہی بڑا اضافہ 3 گنا خودکشی میں اضافہ, یہ اس کا دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اگر مردوں کی بات کریں گے, مردوں میں یہ ریٹ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ مردوں کو مسئلے بھی تو بہت زیادہ ہے نا. اچھا, آج کا مرد جو ہے وہ جتنے پہلے کی جنریشن کے مرد ہیں, آج کا مرد سب سے زیادہ مظلوم ہے. اچھا جی, بالکل. آپ بشمول آپ کے نہیں, اوورآل مردوں کی بات کر رہا ہوں نا, میں بھی مرد ہوں, سارے مرد کی بات کر رہا ہوں نا, مردوں کی. میں نے کہا بات جہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے ذرا. بھابھی بھی دیکھ رہی ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ اگر اوورآل ہم مردوں کی بات کریں تو مرد جو ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے اس معاشرے میں فری نہیں ہے. اچھا بیٹا تب ہو, مرد اچھا بیٹا, ماں باپ کا اچھا بیٹا تب ہے اگر وہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہے, کما رہا ہے. اچھا شوہر بھی تب ہے اگر وہ کچھ کما رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. اچھا بھائی بہن بھی وہ تب ہے جب وہ کچھ کر رہا ہے. دوست بھی تب ہے مرد جب وہ کچھ کر رہا ہے. اس کو سہارا بھی لوگ تب دیتے ہیں یا اس کی بات بھی تب سنتے ہیں اگر وہ کچھ ہے. اگر آپ کچھ نہیں ہیں, مرد ہیں, تو آپ کی لوگ بات بھی نہیں سنیں گے. آپ لوگ تو کیا رشتہ دار بھی نہیں سنیں گے. اس کے بعد پھر کیا جی کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز کا بوجھ ہے. آج کا مرد جیسے میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گھر میں بھی دیکھنا ہے. پہلے بڑا ہوا تھوڑا سا, اگر ایجوکیشن اس نے لے لی, جیسے ہی ایجوکیٹڈ ہو کے نکلا ساری ذمہ داریاں اس کے سر پہ ہیں. بہت سارے تو خود بھی آج کل اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, بہنوں کی شادی تم نے کرنی ہے, ماں باپ کا تم نے آسرا بننا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کو تم نے دیکھنا ہے, آل دیٹ. آپ دیکھیں کتنی رسپانسبلٹی. ان رسپانسبلٹیز سے وہ تھوڑا باہر نکلا. اس نے کیا کیا, اس کے بعد آپ نے کر دی اس کی شادی. پھر جی اگلی اس کی رسپانسبلٹی شروع. بیوی بھی شوہر کی عزت نہیں کرے گی بطور مرد جب تک کہ اس کو کچھ اس کے لوازمات پورے نہیں ہوں گے. اچھا اب کیا ہوا, اب ساس اور بہو کی لڑائی, وہ اس میں بھی پسا ہوا ہے. وہ گھر کا کام بھی کر رہا ہے, وہ باہر سے کما کے بھی لا رہا ہے, وہ ساس کو بھی دیکھ رہا ہے یعنی کہ اپنی ماں کو, وہ بہو کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں. اور اس کے بعد مرد کو نہ رکنے کی اجازت ہے, نہ تھکنے کی اجازت ہے, نہ بیٹھنے کی اجازت ہے, نہ بولنے کی اجازت ہے, نہ رونے کی اجازت ہے اس معاشرے میں مرد کو. تو آپ نے تو مرد کو ہر طرف سے جو ہے اس کو بند کر دیا. اس کا کہہ لیں کہ دم ہی اس کا اگر آپ نے گھونٹ دیا تو پھر ظاہری بات ہے ذہنی و نفسیاتی مسائل ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ مرد کی جو مسائل ہے نا زندگی, اس پہ آج کل بات نہیں کی جاتی. آج کل آبویسلی عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, وہ بالکل اپنی طرف سے ٹھیک ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں آل دیٹ. لیکن ایک بات آپ سمجھیں کہ مرد کو جس آج کے معاشرے میں مرد جس مسائل سے گزرتا ہے تو اس کو ذہنی و نفسیاتی مسائل نہیں ہونے تو کیا ہونے. آپ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس بات کو. آج کا مرد, جو مرد آج 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے, 5 لاکھ, وہ مرد اپنی کل انکم کا 10% یعنی کہ 50,000 مہینے کا اپنے اوپر نہیں لگاتا. 1 لاکھ روپیہ کمانے والا مرد جو ہے وہ مہینے کا 10,000 اپنے اوپر نہیں لگاتا. لگا ہی نہیں سکتا نا, افورڈ ہی نہیں کر سکتا. 50,000 کمانے والا مرد جو ہے وہ اپنے اوپر 5,000 روپیہ نہیں خرچ کر سکتا اپنے اوپر. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ مرد جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سارا کچھ اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے. آندھی ہو, بارش ہو, طوفان ہو, گرمی ہو, سردی ہو, دھند ہو, فوگ ہو, سموگ ہو, کچھ بھی ہو, تم مرد ہو, تم نے جانا ہے, تم نے کرنا ہے, یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے. بس تم نہیں نہ کر سکتے, تم رک نہیں سکتے, تم تھک نہیں سکتے. ایک بڑا مشہور جملہ ہوتا ہے کہ تسی ساڈے لئی کیتا کی ہے. دیکھیں نا, ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھیں مرد جو ہے, مجھے یہ بتائیں کہ مرد نے اپنے لیے کیا کیا. زیادہ تر مرد اپنے لیے کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا, یا تو کہہ دیں کہ ایک ویل سیٹل مرد جو مہینے کا 5 لاکھ کما رہا ہے, 10 لاکھ کما رہا ہے, 10% بھی اپنے اوپر نہیں لگا رہا, وہ سارے لگا رہے ہیں اپنے گھر میں. تو ابھی اور اس سے زیادہ کیا کرے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو مرد ہیں ان کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوں گی, ٹینشنز کم نہیں ہوں گی, پریشرز کم نہیں ہوں گے, کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اس بندے کو اپنی مینٹل ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے, اس کا سلوشن دیں آپ. جی, سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس دقیانوسی چیزوں سے نکلیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا. مرد کو بالکل درد ہوتا ہے, جسمانی درد بھی ہوتا ہے, ذہنی درد بھی ہوتا ہے. آپ نے مرد نے سپر مین بننے کی کوشش نہیں کرنی. دل ہی تو ہے, کوئی سنگ و خیش تو نہیں. روئیں گے خوب جب رلائے گا کوئی, تو مرد جو ہے وہ رو بھی سکتا ہے. مرد جو ہے اپنی بات لوگوں کو کہہ بھی سکتا ہے. اس میں آپ کوئی اگر اپنا دکھ چھپا کے اپنے اندر ہی اندر اگر
اپنے آپ کو کوڑتے رہیں گے تو آپ کوئی سپر مین نہیں بن سکتے. آپ یہ کریں کہ رسپانسبلٹی جیسے آپ نے کہا بالکل کم نہیں ہو سکتی, ختم نہیں ہو سکتی, آپ نا اپنی سیلف کیئر بھی کرنا شروع کر دیں, آپ اپنی سوشل لائف کو امپروو کریں, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پرائیورٹائز کریں, یعنی کہ جہاں پہ آپ ساروں کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آپ کی اپنی بھی اپنی تائیں کچھ ذمہ داری ہیں, آپ کے جسم اور ذہن کی ذمہ داری ہیں, آپ کو وہ بھی اپنی بھی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے. جہاں پہ آپ رشتوں کی ذمہ داریاں پوری کریں آپ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں. کبھی کبھی ٹھہر جایا کریں, کبھی کبھی تھوڑے کچھ لمحوں کا توقف کر لیا کریں اور سوچا کریں, اپنے آپ کو زندگی انجوائے کرنے کی اجازت دیں. چاہے آپ ویل سیٹلڈ ہیں نہیں ہیں, جتنے بھی ہیں, آپ اپنے ریسورسز میں خود بھی خوش رہا کریں. اگر یہ آپ کریں گے تب آپ اپنے لیے بھی بہتر ہوں گے اور لوگوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے بھی بہتر ہوں گے. خود ہی بیمار ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر رسپانسبلٹیز کون سی, کون نبھائے گا رسپانسبلٹی؟ وہ تو نہیں نبھائے گا, وہ تو پھر ایسے ہی بس لائف کے ساتھ ہو نا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ کھینچا چلا جاتا رہے گا. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلف پرائیورٹائز کر لیں, کوئی بات نہیں, اور اپنے تھوڑے سے حقوق جو ہیں ان کو ازرٹ کر لیا کریں. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا سیلفش ہو جائیں آپ, کوئی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, تھوڑا سا ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہو سکتے. بالکل اس حد تک کہ اپنے آپ کو خطرہ نہ ہو. دیکھیں نا ایک بات ہے, اگر آپ کو کوئی کیڑا کاٹنے, مثال دیتا ہوں, کیڑا کاٹنے آ رہا ہے تو آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ سیلف لیس ہو گئے, یہ لے بھائی ٹانگ کاٹ لے. وہ تو ہم اپنے آپ کو سیلفش ہوئیں گے تو تھوڑا سا بچیں گے نا. تو مرد کو بھی ایک حد تک اتنا سیلفش ہونا چاہیے جس سے اس کی اپنی کیئر ہو لیکن کسی کا نقصان نہ ہو. بالکل صحیح. اس طرح سے مینٹل ہیلتھ آپ کی بہتر رہے گی. آپ نے بڑے خوبصورت ایڈوائسز کیے ہیں مردوں کو, لیکن اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گی, ایک پوری کیمپین جو ہے وہ آپ کے خلاف چلے گی, کیونکہ آپ نے بڑی مزے کی ٹپس دے دی ہیں اور یہ چلنے والے فارمولے ہیں. بہرحال نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم عورتوں کو ٹپس دیں گے. واہ 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 واہ, اچھا یہ بیلنسنگ جو ایکٹ ہے نا ان کا, یہ ان کو بچا دے گا. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں جی ہم خواتین سے متعلق بھی ان کو ٹپس بھی دیں گے, لیکن مردوں کے لیے اور ویسے بھی سب کے لیے یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بندہ جو آپ کی نظر میں, آپ کے ذہن میں, آپ کے خیال میں ہے نا, وہ سب سے پہلے آپ خود ہیں. آپ خود ٹھیک رہیں گے تو کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک رہے گی تو آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کسی کو بچا سکتے ہیں, کسی کو ہیلپ چاہیے تو اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ہی, آپ کی صحت خراب ہے, آپ کا دماغی توازن خراب ہے, ذہنی صحت خراب ہے, تو پھر آپ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنا خیال رکھیں, پھر اس کے بعد اپنے قریبی لوگوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا سر بڑی قیمتی چیز ہے اور اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور خاص طور پہ جو آج کا پوڈ کاسٹ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کا خیال آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے, بچوں کی ذہنی نشو و نما میں آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے, ان کی ذہنی گروتھ کے لیے آپ نے کیا چیزیں جو ہیں وہ اپنانی ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ذہنی مرض کا شکار ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا کچھ کرنا ہے. تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ بھی سکتے ہیں. آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.